خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم 19ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ سورہ فرقان کا مضمون چل رہا ہے۔ پارے کے آغاز میں آیت نمبر 21 سے 24 تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پر فرشتے نازل کیے جائیں بنو آدم کے رسول کی بجائے، یا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو خود دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تکبر والی اور سرکشی والی باتیں ہیں۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، یعنی قیامت کا دن جب ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دن ان کے لیے خوشی کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس دن ان کے تمام اعمال کے کوئی نتائج نظر نہیں آئیں گے۔ ان کے اعمال سب ضائع ہو چکے ہوں گے چونکہ انہوں نے ایمان کی حالت میں وہ اعمال نہیں کیے تھے، جبکہ اہل ایمان کے اعمال کے نتیجے ان کے جنت کے ٹھکانے کی شکل میں ان کو ملیں گے۔ آیت نمبر 25 سے 31 تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے احوال کیسے ہوں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا، اس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی۔ یہ دن کفار کے لیے مشکل ہوگا۔ اس دن وہ اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھ کاٹ کر اس بات پہ افسوس کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں رسول کی بات مان لیتے اور انسان و جن میں سے شیطان طبقے کو اپنا دوست نہ بناتے، یعنی ان کی باتیں ہم نہ مانتے۔ سورہ ناس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والے یہ جنات بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں۔ گویا کہ معاشرے کے برے ساتھی وہ انسان کو غلط راہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ قیامت کا والے دن یہ شخص کہے گا کاش کہ میں ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھتا اور ایسے لوگوں کی باتوں پہ عمل نہ کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں کی شکایت اللہ کے حضور کریں گے کہ اے اللہ، میری قوم کے کچھ افراد نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ چھوڑنا کس حوالے سے ہے؟ آئیے ہم اپنی معاشرتی زندگی میں اس پہ غور کرتے ہیں۔ کیا ہم مسلسل اور یومیہ بنیادوں پہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یا مہینے گزر جاتے ہیں اور ہم قرآن کریم کھول کر تلاوت نہیں کرتے؟ یا یہ کہ سال کے بعد جب رمضان آتا ہے تو اس وقت ہی بس ہمیں شوق ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے؟ یہ صورتحال حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ہمیں یومیہ بنیادوں پہ ایک مناسب وقت نکال کر قرآن کریم کی تلاوت کا معمول رکھنا چاہیے اور قرآن کریم سے لو لگائے رکھنی چاہیے۔ اس کی برکات انشاءاللہ خود ہم اپنی انفرادی، گھریلو اور معاشرتی زندگی میں محسوس کریں گے۔ ہم اس بات پہ غور کریں کہ جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، کیا ہماری یہ پڑھائی اصول و ضوابط اور قواعد تجوید کے مطابق درست ہے؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے قاریوں کی طرح تلاوت کرنا اور قاریوں کی طرح پڑھنا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ ہماری تلاوت اصولوں کے مطابق درست ہو، ہمارے مخارج ٹھیک ہوں، ہم کہیں ہا کو ہا تو نہیں پڑھ رہے، ہم کہیں تا کو تو نہیں پڑھ رہے، ہم کہیں
سا کو سین تو نہیں پڑھ رہے، ہم کہیں زال کو زا تو نہیں پڑھ رہے، ہم کہیں بڑے قاف کو چھوٹا کاف تو نہیں پڑھ رہے۔ یہ بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں۔ نیز زبر زیر مد شد کے حوالے سے کیا ہماری تلاوت درست ہے؟ اگر درست ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر درست نہیں ہے تو ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے اور کسی بھی عمر میں ہوں، ہمیں اپنے وسائل، اپنے روابط، اپنے تعلقات، اپنے ماحول کے مطابق کوئی ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ جس میں قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے۔ کیا ہم اس بات پہ غور کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کتنی کوشش ہم کرتے ہیں؟ الحمدللہ رمضان کے دوران ایک پارے کا خلاصہ یومیہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ کم از کم خلاصتاً ہی قرآن کریم کے مضامین کے ساتھ ہمارا ایک ربط اور جوڑ ہو جائے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ ہم غور کریں کہ کیا ہمارا عقیدہ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہم غور کریں کہ کیا ہمارے روز و شب کے معمولات قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہیں یا نہیں۔ ہم غور کریں کہ کیا ہمارے ملک کا قانون اور دستور قرآن کریم کے مطابق ہے یا نہیں، اور ہمارے ملک کے آئین اور دستور کے مطابق کہ قانون سازی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی۔ کیا آج کل صوبائی اور قومی سطح پر جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، کیا ان میں اس بات کی پاسداری کی جاتی ہے یا نہیں؟ یہ سب باتیں ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ اگر ہم ان تمام مراحل میں قرآن کریم کی پاسداری کرتے ہیں تو گویا قرآن کریم سے ہمارا ربط و تعلق اور رشتہ قائم ہے، اور اگر کسی بھی سطح پر ہم نے قرآن کریم کو اپنی زندگی میں چھوڑا ہوا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو خطرہ ہے کہ ہم اس مرحلے میں کہیں گرفت میں نہ آ جائیں۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ قرآن کریم کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا رشتہ، اپنا تعلق قائم کریں گے۔ آیت نمبر 35 سے 40 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنے اور قوم کے نہ ماننے کا تذکرہ ہے، اور نہ ماننے کی وجہ سے ان کی تباہی کا تذکرہ ہے۔ آگے قوم نوح، قوم عاد و سمود کے انجام سے سبق سیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیت نمبر 43-44 میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اپنے آپ پہ غور تو کرو، کیا تم نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود تو نہیں بنا لیا؟ کیونکہ جب انسان کسی کو اپنا معبود بناتا ہے تو اس کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی بات پر عمل کرتا ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو جیسے اس کی خواہشات ہوتی ہیں ویسا ہی وہ عمل کرتا ہے۔ یہ انسان کی کامیابی کا رستہ نہیں بلکہ ناکامی کا رستہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پیغام ہدایت قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں بھیجا، لیکن اس نے ان تعلیمات کی طرف توجہ نہیں کی، اگنور کیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کی زندگی گزارتا ہے اس کی حیثیت جانور جیسی ہے۔ تو جس طرح جانور بغیر کسی روک ٹوک کے جو اس کے ذہن میں آتا ہے کرتا ہے، اس کے لیے حلال و حرام کوئی چیز نہیں، تو جو شخص حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنی خواہشات پہ عمل کرتا ہے تو اس کی حیثیت جانور اور چوپائے کی ہے۔ آیت نمبر 45 سے 50 تک دلائل کائنات کا تذکرہ کر کے عقیدے کی درستگی کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا دھوپ میں اپنے سائے پہ تو غور کرو کہ جو سایہ پھیلتا ہے پھر سکڑ جاتا ہے، سورج کی حرکت کی وجہ سے یہ سائے کا پھیلنا اور سکڑنا ہوتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سایہ تم روز دیکھتے ہو، اللہ چاہے تو وہ اس سائے کو روک دے اور سایہ حرکت نہ کرے۔ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ چاہے تو سورج اور چاند کے اس نظام کو روک دے۔ اگر اللہ سورج اور چاند کے اس نظام کو روک دے ایک جگہ پر تو سایہ حرکت نہیں کرے گا، تو تم میں سے کون ہے جو اس نظام کو چلا سکے؟ اللہ اس طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رات آتی ہے اور تمہیں نیند کا موقع دیا جاتا ہے، دن آتا ہے تو تمہیں کمانے کے لیے ماحول مہیا کیا جاتا ہے۔ یہ رات کا آنا جانا کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ بارش کے لیے ہوائیں آتی ہیں اور تمہیں اچھی بارش کا ماحول اور اس کی خبر دیتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش کے سبب تمہیں صاف ستھرا پانی مہیا کرتا ہے، ایسا پانی جو سمندروں سے بھاپ کی شکل میں اٹھ کر ایک صاف ستھرے ماحول میں محفوظ رہ کر تم تک پہنچتا ہے۔ اس بارش کی وجہ سے بنجر زمین بھی سیراب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم آپ ان علاقوں کی طرف غور کریں جہاں بارانی کاشت ہوتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے بارش کی حیثیت کیا ہے۔ اگر بارش ہو گئی تو وہاں کھیت لہلہانے لگتے ہیں اور وہ لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ ان بارانی علاقوں میں اگر بارش نہ ہو یا بارش بے موسم ہو جائے تو وہ لوگ قحط کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں اور سال بھر پریشان رہتے ہیں، اور ان کے جانوروں کے لیے بھی پانی کا انتظام اور چارے کا انتظام نہیں ہو پاتا۔ تو یہ بارش اللہ کی کتنی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 53 سے 55 تک اللہ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے کس طرح دریاؤں کا نظام چلایا ہے کہ دو دریا ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک کا پانی نمکین ہے، دوسرے کا پانی میٹھا ہے، ایک کالے رنگ کا پانی ہے، ایک سفید رنگ کا پانی ہے، اور یہ پانی برابر چل رہے ہیں، مکس نہیں ہوتے، اور اس طرح کا ماحول دنیا میں مختلف جگہوں پہ موجود ہے۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے اس نظام پہ غور کرو کہ اس نے یہ نظام پیدا کیا اور پھر تمہیں پیدا کیا، اس کے باوجود تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آیت نمبر 61 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اور فضا میں برج بنائے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سورج کے نکلنے کے جو مقامات ہیں اور غروب ہونے کے جو مقامات ہیں یہ اس کے مختلف برج ہیں۔ ہر روز سورج ان مقامات سے طلوع ہوتا ہے اور انہی متعین مقامات میں غروب ہوتا ہے، جو اس کے نکلنے اور غروب ہونے کی جگہیں اس کے برج ہیں۔ ان جگہوں کی تبدیلی کی وجہ سے اللہ کہیں کہیں کہتے ہیں یہ مشارق اور مغارب یعنی سورج نکلنے کی مختلف جگہیں اور سورج ڈوبنے کی مختلف جگہیں اللہ ہی کی قدرت سے ہیں۔ انہی جگہوں کی تبدیلی کی وجہ سے ہمارا ماحول اور ہمارا موسم بدلتا ہے اور سردی، گرمی اور مختلف موسم ہمارے لیے مہیا ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 63 سے 77 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور خاص بندوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ یہ صفات ہمیں اس جذبے سے سننی چاہیے کہ ان صفات کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نیک بندے، ان کے چلنے کا انداز بھی اتنا پیارا ہے کہ میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ دبے پاؤں چلتے ہیں، یعنی ان کے زمین پر چلنے میں تواضع کا پہلو ہے، اکڑ کر اور تکبر کے ساتھ، اور پاؤں زمین پر زور زور سے مار کر نہیں چلتے۔ دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ جاہل لوگوں سے وہ متھا نہیں لگاتے۔ تیسرے نمبر پہ اپنی رات عبادت میں گزارتے ہیں۔
चौथे नंबर पे जहन्नम से पनाह मांगते रहते हैं। पांचवें नंबर पे जब खर्चा करते हैं तो ना इसराफ और फजूल खर्ची करते हैं और ना ही बुखल से काम लेते हैं। छठे नंबर पे उनकी सिफत ये बयान फरमाई गई कि वो शिर्क नहीं करते। सातवें नंबर पे नाहक किसी को कत्ल नहीं करते। आठवें नंबर पे जिना नहीं करते। नौवें नंबर पे अगर किसी से गुनाह हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर तौबा कर लेते हैं। नंबर 10, झूठी गवाही नहीं देते। आज हम अपने माहौल और मुआशरे में देख लें कि हमने तय कर लिया है कि अपनों के हक में गवाही देनी है, चाहे सच्ची हो चाहे झूठी हो। जबकि अल्लाह फरमाते हैं कि सच्ची गवाही दो, चाहे वो खुद तुम्हारे खिलाफ हो, चाहे तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारी कौम कबीले के खिलाफ हो, लेकिन गवाही सच्ची दो। 11वीं सिफत ये बयान की गई कि बेमकसद कामों में अपना वक्त जाया नहीं करते। हर काम करते हुए, करने से पहले, करने के दौरान ये देखते हैं कि क्या मेरा वक्त इसमें जाया तो नहीं हो रहा। 12वीं सिफत यह है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ नाजिल किया है कुरान की शक्ल में और कायनाती हकायक की शक्ल में, उनकी तरफ तवज्जो रखते हैं, उन पे गौर व खौज करते हैं। 13वीं सिफत यह बयान की गई कि अपनी औलाद के लिए दुआ मांगते हैं। दुआ यह है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनि वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह हमें अच्छी बीवियां, अच्छी औलाद अता कर और हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। ये दुआ हमें याद करनी चाहिए और अपनी औलाद के लिए ये दुआ मांगकर ये नेक बंदों की सिफात के हामिलीन बनने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग इन सिफात के हामिल हैं उन्हें जन्नत अता होगी। सूरत के आखिर में यह बात कही गई, अगर तुम लोग दुआओं का एहतमाम न करो तो अल्लाह को तुम्हारी परवाह नहीं है। गोया हमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं मांगने का एहतमाम करना चाहिए। सबसे अहम दुआएं वो हैं जो अल्लाह ने कुरान करीम में हमें सिखाई हैं। गोया अल्लाह खुद हमें बताते हैं कि तुमने मुझसे मांगना है तो कैसे मांगो, किन अल्फाज में मांगो। इसलिए सबसे पहले कुरानी दुआओं को याद करने का इस्तेमाल करना चाहिए और अल्लाह से वो दुआएं मांगनी चाहिए। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं इरशाद फरमाई हैं उनको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अपनी जुबान में हम अल्लाह ताला से तमाम जायज हाजात किसी वक्त भी मांग सकते हैं। अलगरज दुआओं का एहतमाम अल्लाह को पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह शुआरा का आगाज है, मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, 227 आयात पर मुश्तमिल, 11 रुकू हैं। सूरत के आगाज में कुरान करीम का तज़किरा है और कुरान करीम के तज़किरे के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमदर्दाना कैफियत मोमिनीन के लिए है उसकी तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है कि आप अपनी कौम के बारे में इतने फिक्रमंद रहते हैं कि इनके ईमान न लाने की वजह से आप अपने आप को इस कदर परेशान कर देते हैं जैसे आप इनकी वजह से अपनी जान ही कुर्बान कर देंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग वो हैं जो ईमान लाने के लिए मुंह मांगे मोअजिजे तलब करते हैं। आपको हम साबिका अक़वाम के मुख्तलिफ हालात बताते हैं तो उनमें भी ऐसे लोग थे जिन्होंने फर्मा बरदारी की और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने नाफरमानी की और उन्होंने मुंह मांगे मोअजिजात मांगे, अंबिया पर ईमान नहीं लाए और बिल आखिर नाकाम और नामुराद होकर तबाह बर्बाद हुए। लिहाजा आप अपनी जद्दोजहद, अपनी दावती मेहनत जारी रखें, लेकिन अपने आप को इतना परेशान न करें कि यूं महसूस हो कि आप अपनी जान ही इनके लिए कुर्बान कर देने वाले हैं। आपकी तसल्ली के लिए आगे साबिका अक़वाम के मुख्तलिफ वाक़यात का तज़किरा है। कुरान करीम का मिजाज ये है कि कहीं बाज़ वाक़यात की तफसील मज़कूर होती है, कहीं वाक़यात की तरफ इशारा कर दिया जाता है।
आयत नंबर 10 से आयत नंबर 51 तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ भेजने का तज़किरा है, और उन्हें यह कहा जा रहा है कि फिरौन से कहो कि अगर तुमने हमारी दावत को कबूल नहीं करना तो बनु इस्राइल को आजाद कर दो और उन्हें हमारे साथ भेज दो। हजरत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन के सामने जाकर तौहीद की दावत पेश की और बनु इस्राइल को आजाद करने की बात की, तो फिरौन ने एहसान जिताते हुए ये कहा कि मूसा, तुम्हें याद है कि बचपन में तुम्हारी तरबियत मैंने की थी, और तुम्हें याद है कि जब तुम जवान हो गए थे तो मेरी कौम के एक शख्स को तुमने कत्ल कर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वाकया मेरी नबूवत से पहले का है, अब तो अल्लाह ताला ने मुझे नबूवत से सरफराज कर दिया है, लिहाजा अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो बतौर नबी है, लिहाजा तुम मेरी बात को तस्लीम कर लो। आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम मेरी बचपन की तरबियत का मुझे एहसान जिता रहे हो, तो क्या इस एहसान का मतलब यह है कि तुम मेरी कौम बनु इस्राइल को गुलाम बनाए रखो? इसका क्या जवाब बनता है? इसके बाद फिरौन अपने रूटीन के मुतालबों पर और रूटीन की बात पर आ गया कि तुम जादूगर हो, हम भी जादूगरों को बुलाते हैं और तुम्हारे साथ मुकाबला रखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है। फिरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया और एक मखसूस दिन इस मंजर के लिए मुतय्यन किया। उन जादूगरों ने अपने जादू का मुजाहरा किया, रस्सियों को फेंका, वो सांप की शक्ल में हरकत करने लगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरफ से हुक्म हुआ कि आपकी अपने असा को फेंक दें। वो असा भी अजदहा की शक्ल में नमूदार हुआ और उन रस्सियों को खा गया। जादूगर इस मंजर को देख के समझ गए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सिलसिले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं हैं बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं और हमारा जादू झूठ पर मबनी है, आपका मुअजिजा हकीकत पर मबनी है, लिहाजा उन पर ईमान लाना चाहिए। उन्होंने ईमान कबूल किया। फिरौन ने उनको धमकियां दी कि अगर तुमने इसी हालत पर कायम रहना है तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारे हाथ पांव काट दूंगा। अलगरज उन्होंने इस्तिकामत की दुआ की। आयत नंबर 52 से आयत नंबर 68 तक एक और माहौल का जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह ताला की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को इस बात का हुक्म हुआ कि बनु इस्राइल को लेकर इस इलाके से खामोशी से निकल जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनु इस्राइल को लेकर निकले तो फिरौन और उसकी कौम को इस बात का इल्म हो गया। उन्होंने भी इनका ताक़ुब किया। आगे जाके ऐसा माहौल बना कि सामने समंदर है और पीछे फिरौन है और उसका लश्कर है। बनु इस्राइल ने कहा इन्ना लमुदरकून कि मूसा अब तो हम पकड़े गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कुव्वत ईमानी देखिए, फरमाते हैं कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे लिए कोई रास्ता निकालेगा। अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि समुंदर पर असा मारो। अल्लाह ताला ने असा मारने की वजह से उस समुंदर में रास्ते बना दिए जिसमें से बनु इस्राइल ने समुंदर को अबूर किया। फिरौन और उसके लश्कर ने जब उनका पीछा करते हुए उन्हीं रास्तों में दाखिल होने का सिलसिला किया, अल्लाह ताला की तरफ से वो रास्ते बंद हो गए और फिरौन और उसका लश्कर गर्क हो गया। आयत नंबर 69 से आयत नंबर 104 तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम से पूछा कि जिन लोगों की तुम इबादत करते हो, जिनको तुम पुकारते हो, क्या ये तुम्हारी बात को सुनते हैं? क्या ये तुम्हें नफा और नुकसान दे सकते हैं? उन्होंने गौर किया कि वाकई ना तो ये हमारी बातों को सुनते हैं और ना ही हमें नफा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कहने लगे असल में हमारे आबाओ अजदाद क्योंकि यही अमल करते चले आए थे, लिहाजा हम भी उसी सिलसिले पर कायम हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि मैं इन तमाम चीजों को अपना दुश्मन समझता हूं, ये शैतानी कारनामे हैं, मेरा ताल्लुक अपने रब के साथ है,
میری رب کی صفات وہ ہیں کہ جو ان میں سے کسی کے اندر موجود نہیں ہیں. میری رب کی صفات یہ ہیں: اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے سیدھی راہ دکھائی، اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے، اللہ ہی مجھے موت دے گا، اللہ ہی پھر مجھے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے گا، میں اللہ ہی سے دعا مانگتا ہوں، میں اللہ ہی سے جنت کا طلبگار ہوں اور میرا اللہ ہی مجھے جنت دے گا، میں اللہ ہی سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے بات کی مغفرت کر دے. یوں 11 باتوں کا تذکرہ کیا جو اللہ کی صفات مشہورہ ہیں، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم بتاؤ کہ تمہارے معبود ان میں سے کیا کر سکتے ہیں. یہاں اس بات کا ذکر مناسب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اپنے والد کے فوت ہو جانے کے بعد ہے. اس سلسلے میں پہلے آیت گزر چکی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے ایک عرصے تک دعا مانگتے رہے. عموماً کسی بھی کافر و مشرک کے کفر اور شرک پر مر جانے کے بعد اس کے لیے دعا جائز نہیں ہے. آپ زندگی میں ان کی ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن کفر و شرک پر مر جانے کے بعد اب ان کے لیے دعا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا جہنم کا راستہ کنفرم کر لیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں استثنائی طور پر بتایا گیا کہ جو شخص کفر و شرک پر مر جائے اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدے کے مطابق ایک عرصے تک اپنے والد کے لیے دعا کی، اس کے بعد انہوں نے بھی اس کے لیے دعا مانگنا چھوڑ دی. الغرض آخرت کا تذکرہ ہے، اور اس میں جو لوگ بدکار ہوں گے وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں اور ہم وہاں پہ دوبارہ جا کر نیک عمل کریں. اللہ تعالیٰ ان کی اس تمنا کو پورا نہیں کریں گے کہ اب وقت گزر چکا ہے. آیت نمبر 105 سے 122 تک حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. انہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی، قوم نے بیجا اعتراضات کیے، بیجا مطالبے کیے. قوم کی ہدایت سے نا امید ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی اور نافرمانوں کو اللہ نے غرق کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ عراق میں تھا، اور اگر زیادہ وضاحت کی جائے تو آج جو موجودہ کوفے کا علاقہ ہے وہ کہ یہ شہر بعد میں بسا، کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے علاقے کا مرکز یہ تھا. آیت نمبر 123 سے 140 تک قوم عاد کا تذکرہ ہے، جنہوں نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور بالآخر تباہ و برباد ہوئے. ان کا علاقہ سعودیہ اور یمن کے درمیان ہے. آیت نمبر 141 سے 159 تک قوم سمود کا تذکرہ ہے، جن کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی. انہوں نے منہ مانگا مطالبہ کیا کہ اس پتھر سے اونٹنے نکلے اور نکل کر بچہ جنے. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے ایمان کی تمنا کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی. اللہ نے دعا قبول فرمائی اور ان کا منہ مانگا معجزہ انہیں ملا. جب وہ اونٹنی معرض وجود میں آ گئی تو وہ اتنا کھاتی تھی، اتنا پانی پیتی تھی کہ ان کے جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا تھا. اس پر اختلاف ہوا کہ صالح کی اونٹنی تو اتنا پانی پی جاتی ہے کہ ہمارے جانوروں کے لیے بھی نہیں بچتا. یہ طے ہوا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پیا کریں گے. اس کے باوجود انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آ گیا. حضرت صالح علیہ السلام کا علاقہ آج بھی مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے اور مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. آیت نمبر 160 سے 175 تک قوم لوط اور ان کی بدعمالیوں کا تذکرہ ہے، جنہوں نے
اپنے نبی کی دعوت توحید کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی بدعمالیوں کی درستگی نہیں کی، ان پر اصرار کیا، اللہ تعالی کی طرف سے ناراضگی آئی اور ان کو تباہ کر دیا گیا۔ قوم لوط کا علاقہ موجودہ اردن اور فلسطین کے درمیان میں ہے، جو ڈیڈ سی یا بحر میت کے نام سے مشہور ہے۔ آیت نمبر 176 سے 191 تک قوم شعیب کا تذکرہ ہے، جو شرک کی بیماری کے ساتھ ساتھ ناپ تول کی کمی میں بھی مبتلا تھی۔ انہیں ان اعمال کی اصلاح کی ترغیب دی گئی، لیکن انہوں نے اپنے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو عمومی طور پر تسلیم نہیں کیا، لہذا ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ ان کا علاقہ تبوک سے لے کر اردن کے اندرونی علاقوں تک ہے۔ آیت نمبر 192 میں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے تذکرے کے بعد قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا معاملہ قرآن کریم کے ساتھ کیا ہے۔ وہ بھی گزشتہ اقوام سے مختلف نہیں، یہ بھی منہ مانگے معجزے مانگ رہے ہیں جس طرح گزشتہ اقوام کے لوگ منہ مانگے معجزات مانگتے رہے تھے، لہذا یہ کمپیریٹیو مطالعہ کرا کے بتا دیا گیا کہ اگر یہ لوگ اپنی اسی روش پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی اور یہ لوگ دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد ہوں گے۔ آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے ابتدائی ایام میں اس بات کا حکم آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دین کا پیغام کھل کر پہنچا دو۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے پڑوس میں ایک پہاڑی صفا پر جلوہ افروز ہوئے اور ایک ایک قبیلے کو نام لے لے کر پکارا۔ عرب کلچر میں یہ بات معروف تھی کہ جب کسی نے کوئی اہم بات کرنی ہوتی تو وہ کسی بلند جگہ پہ پہنچ کر لوگوں کو نام لے لے کر بلاتا، لوگ آتے اور ان کی بات سن لیتے۔ مختلف قبائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدا پر جمع ہوئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزشتہ زمانہ بچپن سے جوانی تک کا جو تم نے گزرا ہے اس کے بارے میں تمہیں کیا خیال ہے، تمہارا کیا تبصرہ ہے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ آپ صادق و امین تھے اور ہم نے آپ کو ہر معاملے میں سچا پایا، آپ کے کردار پر کوئی انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس سابقہ کردار کو دیکھتے ہوئے، میری سچائی اور ایمانداری کو دیکھتے ہوئے، اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم اپنی آنکھوں سے گو کہ اسے نہیں دیکھ رہے، تو کیا میرے کہنے کی وجہ سے مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیشہ سچی بات کی ہے، ہم اپنی آنکھوں کو تو جھٹلا سکتے ہیں لیکن آپ کی بات کو نہیں جھٹلا سکتے، ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اللہ کی توحید کو مان لو، لا الہ الا اللہ کا اعتراف کر لو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، دنیا و آخرت کی کامیابی تمہارے مقدر میں ہوگی۔ یہ جواب سن کر، یہ دعوت سن کر کچھ لوگ تو خاموش رہے، لیکن آپ کے ایک رشتے کے چچا ابو لہب نے غصے میں آ کر بڑے بے ادبی کے الفاظ بولے اور اس نے کہا تبا لکا الہذا جمعتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے اس لیے ہمیں یہاں پہ جمع کیا تھا؟ معاذ اللہ، اس کے الفاظ ہم نے بڑے خطرے کے ساتھ، بڑے خوف کے ساتھ آپ کے سامنے نقل کر دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور آپ کے شان کے خلاف اس نے بے ادبی کے یہ جملے کہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے جواب آیا اور سورہ تبت نازل ہوئی کہ جس نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے تبت یدا ابی لہب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے،
تو اس پوری صورت کے نزول کے کافی سال بعد تک ابو لہب زندہ رہا، لیکن اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آیت نمبر 221 سے 227 تک اسلام شعراء کی بابت ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پہ شعراء تخیلات کی دنیا میں مگن رہتے ہیں۔ ان تخیلات میں رہنے کی وجہ سے ان کا وقت ضائع ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کے تخیلات میں گم ہوتے ہیں کہ شیطان ان کو عجیب عجیب قسم کی باتیں سجھاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے شعراء کے جو غزلیہ اشعار ہیں یا اس طرح کی فرضی باتیں ہیں جس میں انہوں نے اپنا سارا وقت گنوایا ہوتا ہے اور وہ الفاظ کے غازی ہوتے ہیں، لیکن معاشرتی زندگی، معاشرتی سرگرمیوں کے اعتبار سے وہ کردار کے غازی ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ خردنوش کے اعتبار سے، اپنے مادی وسائل کے اعتبار سے وہ عموماً کنگال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بابت شیطانی تاثیر کا تذکرہ کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو مستثنا کیا کہ وہ شعراء جو ایمان والے ہوتے ہیں اور عمل صالح والے ہوتے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، ان کے اشعار اس زمرے میں نہیں آتے اور ان کے اشعار ناپسندیدہ نہیں بلکہ پسندیدہ ہوں گے۔ یہ خلاصہ تھا ان آیات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کا آغاز ہے، مکی سورت ہے، 93 آیات پر مشتمل ہے، 7 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک قرآن کریم کے پیغام کو ماننے والوں کی کامیابی اور نہ ماننے والوں کی ناکامی کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 7 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد اپنے کنبے کے ہمراہ واپس آ رہے تھے تو انہیں رستے میں اندھیرے کی شکل میں وقت گزارتے ہوئے کہیں آگ کی ایک جھلک نظر آئی تو فرمانے لگے انی آنست نارا، مجھے ایک جگہ آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے آتا ہوں تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنی رہنمائی بھی لیں رستے کی اور اپنے سردی کے ماحول کو بھی کچھ گرم کر سکیں۔ جب بھی اس آگ کی جگہ پر پہنچے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ میں تمہارا خدا ہوں اور تم اللہ کی طرف سے منتخب ہو اور تمہیں معجزات عطا کیے گئے ہیں، جن میں عصا کا معجزہ ہے کہ اپنے عصا کو پھینکو گے تو یہ اژدہا بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ید بیضا کا معجزہ دیا ہے، اپنی ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالو گے تو وہ سفید اور روشن ہوگا۔ یہ معجزات لے کر اب تم فرعون کے پاس جاؤ، لیکن فرعون نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 تک حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کچھ تفصیل سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی اور پرندوں کی زبان بھی سکھائی ہوئی تھی۔ وہ پرندوں کے ساتھ بات چیت بھی کر لیتے تھے اور ان کی زبان اور ان کی بات سمجھ بھی لیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں بہت بڑی بادشاہی عطا کی تھی اور جنات و انسان پر بھی انہیں حکمرانی عطا کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات و انسانوں کے ہمراہ تشریف لا رہے تھے کہ آگے چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو آواز لگائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام
اور ان کے لشکر کے پاؤں کے نیچے آ کر تم پس نہ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو تبسم فرمایا، وہ سمجھ گئے کہ یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ اللہ نے ان کو جہاں پرندوں کی زبان سکھائی ہے وہیں چیونٹی کی بات بھی ان کی سمجھ میں آ رہی ہے اور ان کے کانوں میں پہنچ رہی ہے۔ اس نعمت پر اور بقیہ انعامات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا فرمائی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں جو مجھ پر اور میری والدان پر کی ہیں، اور میں نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کر اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے۔ یہ مبارک دعا سورہ نمل میں موجود ہے، ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 20 کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے حوالے سے ایک اور موقف کا تذکرہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہی اور اپنی قوم کا جب جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد پرندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ باقی سب تو موجود ہیں لیکن یہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ غائب ہے۔ آگے فرمایا کہ بلا اجازت اس کے جانے پر میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ غائب ہونے کا کوئی جائز عذر میرے سامنے پیش کرے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہرے تھے کہ ہدہد پرندہ آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو آپ نے نہیں دیکھی۔ میں نے اڑتے ہوئے سبا قوم کو دیکھا جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہاں ایک عورت حکمران ہے اور اس کو بہت بڑی بادشاہی دی گئی ہے اور اس کا بہت بڑا عرش اور تخت ہے۔ میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو اس حالت میں پایا ہے کہ وہ سورج پرست ہیں اور اللہ کے علاوہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اس عمل کو ان کے لیے مزین کر دیا ہے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح راستے پر نہیں چل رہے۔ آگے ہدہد کا عقیدہ دیکھیے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، یعنی سورج کو سجدہ کرنے کی بجائے اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جس نے آسمان و زمین کی ان ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ اللہ وہی معبود ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا یہ موقف سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے جو بات کی ہے یہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے۔ آگے فرمایا کہ اذهب بکتابی ھذا، میں تمہیں ایک خط دیتا ہوں، یہ خط لے کر تم اس قوم کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ خط پڑھ کر ملکہ سبا نے اپنی قوم سے مشاورت کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے مقربین، اے میرے قوم کے سرداروں، مجھے ایک پاکیزہ خط وصول ہوا ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم میرے مقابلے کی بجائے
اسلام قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ اس ملکہ سبا نے اپنے سرداروں سے کہا اب آپ ہمیں رائے دیں کہ ہم کیا کریں۔ جب تک آپ کی رائے میرے سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک میں کوئی وقتی اور واضح فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ان سرداروں نے کہا ہم بڑے قوت اور تیاری اور اسلحے والے ہیں، فیصلہ آپ کریں، جو آپ فیصلہ کریں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ ملکہ سبا نے بڑی سمجھداری کی بات کی کہ اگر ہم نے سلیمان علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو وہ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے اور جنگوں کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، اس لیے کہ جب بادشاہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو اس علاقے کو تہس نہس کر دیتے ہیں اور اس علاقے کا بہت نقصان ہو جاتا ہے اور عزت والے لوگ ذلت کی گہری کھائی میں جا گرتے ہیں۔ ہاں البتہ میں ایک امتحان لیتی ہوں، میں ان کے پاس ہدیہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ وہ ہدیے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر تو وہ میرا ہدیہ یہ سمجھ کر قبول کر لیں کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ دنیاوی حکمران ہے، اور اگر وہ اس ہدیے کو نظر انداز کرتے ہیں اور اسے اہمیت نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں دنیا کی کوئی رغبت نہیں ہے۔ جب وہ ہدیہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے قریب ہوا اور پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے وہ تمہارے اس گفٹ سے بہت بہتر ہے۔ یہ گفٹس وغیرہ کو دیکھ کر تم لوگ خوش ہوتے ہو، مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں۔ پھر اس ہدہد سے کہا کہ جاؤ اور جا کر اس ملکہ سبا کو پیغام دے دو کہ ہم ایسا لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہوں گے کہ انہیں اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی اور ہم انہیں اس علاقے سے نکال باہر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور حکمت پر مبنی انداز اختیار کیا تاکہ جنگ کے بغیر مسائل حل ہو جائیں۔ اپنے سرداروں سے کہا کہ اس ملکہ سبا کا تخت اور عرش کون میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس سے کہ وہ میرے پاس مسلمان ہو کر آئے۔ ایک جن نے کہا کہ میں اس کا تخت اور عرش اٹھا کر لاؤں گا، وقت اتنا لگے گا کہ آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس کا تخت آپ کے پاس حاضر کر دوں گا، اور مجھے اپنے اس وعدے پر اعتماد ہے، میں ایمانداری کے ساتھ اتنے وقت میں لے آؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم میں تھا جسے اللہ تعالیٰ نے خاص علم دیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس ملکہ سبا کا عرش حاضر کر دیتا ہوں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے۔ پلک جھپک میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس ملکہ کا عرش آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا تخت آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے علم کا اثر ہے کہ وہ جیسے چاہیں فاصلوں کو اس طرح سکیڑ دیں کہ وہ چیزیں پلک جھپک میں پہنچ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل و احسان ہے کہ اس ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس موجود ہے، اور جب وہ آئے گی تو ظاہر ہے فوراً حیرت میں مبتلا ہو جائے گی کہ یہ تخت ان کے پاس کیسے پہنچا۔ اس منظر کو دیکھ کر اس کو اسلام قبول کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ لہذا من فضل ربی کا مبارک جملہ اچھے معنی پر مشتمل ہے، ہمیں بھی اچھے مفہوم و معنی کے اعتبار سے اسے بولنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور لکھنا
چاہیے. ہمیں اپنے حلال کی کمائی پر اس جملے کو استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے انعامات پر جو حلال شکل میں ہم تک پہنچے اس جملے کا استعمال کرنا چاہیے. معاشرتی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ صورت مجھ پر اور آپ پر مخفی نہیں ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ رشوت اور حرام کی کمائی کے ساتھ اپنے گھر اور کوٹھیاں بنواتے ہیں اور اس حرام کی کمائی پر جو لیبل لگاتے ہیں ھذا من فضل ربی، اس وجہ سے یہ جملہ ہمارے ہاں اچھے مفہوم کی بجائے ایک اور مفہوم کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے. اگر یہ حرام کی کمائی ہے تو اس پر ھذا من فضل ربی لکھنا یہ اس جملے کا غلط استعمال ہے اور اس جملے کی بے ادبی ہے. ہمیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس دیکھ کر یہ کہا کہ اب میں اس نعمت کو اپنے سامنے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں یا ناشکری کروں. حقیقت یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے اللہ کا اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا ہوتا ہے اور اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ دراصل قوم کو سمجھانا مقصد ہے کہ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ہو تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ اس تخت کا منظر کچھ تبدیل کر لو تاکہ جب وہ آئے تو وہ یہ دیکھ کر بھی حیران ہو جائے کہ یہ میرا تخت ہے اور میرا عرش ہے، اور یہ دیکھ کر بھی حیران ہو جائے کہ اس میں کچھ تبدیلی ہو چکی ہے، یہ میرا ہی تخت ہے یا کسی اور کا ہے. وہ تبدیلی کر دی گئی. جب وہ آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا اھذا عرشکی، تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ بھی بڑے سمجھدار تھی، کہنے لگی کہ انہو ہوا، گویا کہ یہ وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہمیں ان حقائق کا اندازہ ہو چکا تھا اور ہم مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں. یوں اس قوم نے اور اس ملکہ نے اسلام قبول کر لیا اور اس کی قوم کو بھی اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی. اس پارے کی آخری آیات میں آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 58 تک قوم سمود اور قوم لوط کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے انہیں اللہ کی ناراضگی کا سامنا ہوا اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں. یہ سب کچھ امت مسلمہ کے لیے باعث سبق ہے کہ تم بھی اپنے نبی کی بات مانو گے، دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے تو ان قوموں کی طرح تمہارا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں قرآنی تعلیمات سے جو جو سبق ملتے ہیں ان کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی تلاوت، صحیح تلاوت اور قرآن کریم کے جو حقوق ہم پر ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نظروا لطيبة ونور طه يسطعون